ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی وجہ الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات، کثیر تعداد میں حضرات علماء عزیز احتشام سٹیج کی زینت، اللہ تعالی جملہ علماء اہل سنت کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پیکر اخلاص و محبت جگر گوشے رومی کشمیر عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب زیب السجادہ استانہ علیہ کھڑی شریف، کہ انہوں نے مجھے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں رومی کشمیر رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اور ہماری سب حضرات کی خوش بختی ہے کہ ہم 11ویں شریف کی اس پاک و پاکیزہ محفل میں حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز شام، ایک عام ولی کی شان اور عظمت اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو امام الاولیاء ہیں ان کی عظمت ایک مجلس میں بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ مومن جس نے اپنا کامل طور پہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر لیا، اس مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 290 پہ یہ حدیث موجود ہے، حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے. دوران طواف آپ نے بیت اللہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا بیت اللہ تو بڑا خوشبودار ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، تیری برکتیں بہت عظیم ہیں، پر جو بندہ مومن کی عزت و عظمت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. فرمایا بیت اللہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک اعظم ہے، بلند ہے، حرمتا منک، اے بیت اللہ تیری عزت سے. ایک بندہ مومن کی شان جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، ایک ولی کامل کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. یہ کریم رؤوف الرحیم نبی کا اپنا فرمان ہے. بلکہ اشرف علی تھانوی دیوبندی اس کی کتاب بوادر النوادر جو اس کی زندگی کے آخری کتاب ہے اور اس کے مرنے سے 17 دن پہلے مکمل ہوئی، 850 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے. اس کے صفحہ 54 پہ یہی سوال اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ولی بیت اللہ سے افضل ہے اور بیت اللہ ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتا ہے، ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے، تو کیا شرع شریف میں اس کی گنجائش ہے؟ تو اشرف علی تھانوی نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی بیت اللہ سے افضل ہے. جو اللہ کا سچا ولی ہے وہ بیت اللہ سے افضل ہے. اور اس پہ اشرف علی تھانوی نے بوادر النوادر کے صفحہ 54، 55 اور 56 تقریباً 2.5 صفحات پہ مشتمل جواب دیا. اور 7 حدیثیں اشرف علی تھانوی نے وہاں کوٹ کی. ان میں پہلی حدیث یہی ابن ماجہ کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بیت اللہ سے ولی کامل کو اللہ نے شرف اور عزت بخشی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بیت اللہ ولیوں کو سلام کرنے جاتا ہے، ان کا طواف کرنے جاتا ہے، تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیت اللہ ولیوں کو سلام کرنے جاتا ہے، ان کا طواف بھی کرتا ہے. اب طواف ظاہر بات صرف بیت اللہ کا ہے، تو بیت اللہ جو ولیوں کا طواف کرتا ہے، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں وہ بطور عبادت نہیں کرتا، بطور ذوق و محبت کرتا ہے. کہا بیت اللہ آج تک اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا، تو یہ کب سلام کرنے جاتا ہے ولیوں کو؟ اب اشرف علی تھانوی مسلم شریف کی حدیث لاتا ہے، کہتا ہے جب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے کفار کے سامنے زمینی معراج جو مسجد اقصی سے جو ہے وہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ہے اس کو بیان کیا. تو کفار نے کہا آج سے پہلے تو آپ گئے نہیں، یہ ہمیں بھی کنفرم ہے، اور کوئی بندہ جائے اور راتوں رات واپس آئے یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ 2 مہینے کی مسافت ہے. تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ راتوں رات مسجد اقصی گئے اور واپس آئے. آپ بتائیے مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتانے میں تھوڑی الجھن محسوس ہوئی، تو رب ذوالجلال نے مسجد اقصی کو اٹھا کے دار عقیل کی چھت پہ میرے سامنے رکھ دیا. اے محبوب نبی دیکھتا جا اور بتاتا جا. اب اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ مسجد اقصی فلسطین میں بھی موجود ہے اور دار عقیل کی چھت پہ سامنے بھی موجود ہے. یہاں بھی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، وہاں ساری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. تو فرمایا اب ایک ہی وقت میں 2 جگہ مسجد اقصی نظر آ رہی ہے. کہا اللہ تعالیٰ
اس بات پہ قادر ہے وہ چاہے ایک ہی وقت میں اس مسجد اقصی کو وہ فلسطین میں سب کو دکھا رہا ہے، اور اسی مسجد اقصی کا جو روحانی جسم ہے، جس کو تصوف میں جسم مثالی کہتے ہیں، وہ دار عقیل کی چھت پہ سامنے مصطفیٰ کریم دیکھ رہے ہیں، تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو جگہ مسجد اقصی کو دکھا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ بھی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ عبد القادر کو 70 جگہ ایک ہی وقت میں افطاری کی اگر قدرت دے دے، تو اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین ذی احتشام، ایک ولی کی عزت و عظمت جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، بلکہ خود خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں ایک عرصے تک میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہا، پر ایک عرصہ ہوا بیت اللہ فقیر کا طواف کرتا ہے۔ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، جو نقش بند کے اتنے روحانی بڑے عظیم الشان پیشوا تھے، وہ جناب والا مناسک حج کو بیان کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا آج سے پہلے بیت اللہ تو انہوں نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ گئے ہی نہیں ہے، نہ حج کے لیے گئے نہ عمرہ کے لیے گئے، اور مناسک حج اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے جناب والا آنکھوں دیکھا حال لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ چونکہ اس کی قلبی کیفیت سے واقف تھے، آپ نے فوراً اس کو کھڑا کر دیا، فرمایا ذرا میرے سر کے اوپر دیکھ کیا ہے، دیکھا تو سر کے اوپر بیت اللہ یوں گھوم رہا تھا۔ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے تو عام ولی کی یہ شان اور عظمت ہے، تو پھر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں، میرے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث ایک ہی وقت میں متعدد ہو سکتے ہیں، مگر غوث العظم ایک ہی ذات ہے جن کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ فرمایا ان کی شان پھر کیا ہوگی جب بڑے بڑے اللہ کے ولی صوفیاء غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا اپنا وظیفہ گردانتے ہیں۔ بلکہ آپ اندازہ فرمائیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم اللہ کے ولی بیٹھے ہیں جنگ کی سرزمین پہ، اور ہزاروں میل کا فاصلہ ہے بیچ میں، اور ظاہری زندگی میں بھی سینکڑوں سال کا فرق ہے، مگر آپ حضرت سلطان بہو جیسے اللہ کے ولی جنگ کی سرزمین پہ بیٹھ کے حضرت غوث العظم کے ساتھ کس نیاز مندی اور کس انداز کی نیاز مندی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا یہ تو بڑا عظمت والا کام ہے، بغداد شریف کی گلیوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی حضرت سلطان بہو کا وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، بغداد شہر دی کی نشانی، سبحان، اور میں کوئی نال کوئی او کم کرن تاں تو سم بول سو، میں ویسے علماء اتنی بڑی علماء کی تعداد دیکھ کے میں ویسے ہی ڈر گیا تھا کہ آج بیان کیا کروں، جی تو چونکہ تقریر علماء کے لیے تو ہوتی نہیں، تقریر تو عوام کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے آپ حضرات ذرا تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھے، میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، یہ بھی مجھے احساس ہے، کیونکہ اس کے بعد جو معاملات ہونے ہیں جس کے آپ متمنی ہیں، تو یہ میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑی محبت سے تشریف فرما اور محبت سے بیان سن رہے ہیں، مجھے وقت کا بھی احساس ہے، میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مگر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان اللہ کہ آپ کے شہر پاک کا تذکرہ کرنا بھی ولیوں کا وظیفہ ہے، یعنی جس عظیم الشان ہستی حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کے نیاز مند بن کے حاضر ہیں، ان کی بارگاہ سے فیض لینے کی نیت سے یہاں حاضر ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ حضرت سلطان بہو جیسی ہستیاں ان کے شہر مقدس کا ذکر کرنے کو اپنے لیے سعادت گردانتی ہیں۔ اور کیا فرمایا، بغداد شہر دی
کی یہ نشانی اونچیاں لمیاں چیڑا ہو تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیا لیرا ہو ان لیرا دی گل کفنی پاکے رل سنگی فقیران ہو بغداد شہر دے اور ٹکڑے منگے سان آئے 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 یار یہ بہو سلطان جیسی ہستی کہہ رہی ہے بغداد شہر دے او ٹکڑے منگے سان تے کرسان میرا ہو سن فریاد پیران دیا پیرا ذرا عقیدہ سنیے یار اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو ایک مسئلہ ہی الگ ہے نا اس پہ قرآن و سنت کے کثیر دلائل دیے جا سکتے ہیں آپ حضرت سلطان بہو جیسے اللہ کے ولی کو دیکھیں کہ وہ بیٹھے کہاں ہیں جنگ میں اور غوث العظم رضی اللہ عنہ کہاں ہیں بغداد شریف میں اور ظاہری زندگی میں بھی سینکڑوں سال کا فرق ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی ظاہری زندگی جو ہے 300 سال سے بھی زائد کا فرق ہے مگر وہ جنگ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں سن فریاد اگر ہمارے سنیوں میں کچھ چند جاہل پیر یا چند جاہل خطیبوں کی وجہ سے آپ تلنگوں ملنگوں کی وجہ سے ہمارے مسلک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے باعمل اور عالم شریعت لوگ اس وقت الحمدللہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں بلکہ میں اندر بات انہی علماء سے کر رہا تھا کہ جناب والا صاحبزادہ والا شان پہ رشک آتا ہے کہ الحمدللہ وہ انتہائی ذمہ دار علمی شخصیت ہے کہ علم اور علماء سے کتنی محبت ہے وگرنہ علماء کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی وہی جناب والا ڈھوک دمالا اور وہی جناب ڈھول ڈھماکہ اور وہی چیزیں ہوتی اور علم کو جناب والا ہوا بھی کوئی لگنے نہ دیتا تو کس نے پوچھنا تھا مگر یہ آپ کا علمی ذوق ہے اللہ تعالیٰ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے تو کیونکہ غوث العظم بھی کیا کمال کے عالم تھے جاہل نہیں تھے بہت بڑے عالم تھے اور خود عالم شریعت بھی تھے عامل شریعت بھی تھے اور علم شریعت سے کتنی محبت تھی یہ تو باب ہی الگ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضیہ شریف کی جو 21ویں جلد ہے نا اس کے اندر ایک اعلی حضرت کا رسالہ ہے مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء عرفاء کے جو اقوال ہیں شریعت اور عالم شریعت کے ضمن میں اس میں 7 اقوال جو غوث پاک کے ہیں جو عالم دین کی عظمت کو خود غوث پاک نے بیان کیا وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں سبحان اللہ تو حضرت سلطان بہو عقیدہ دے رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں الحمدللہ ہم سنیوں کا وہ عقیدہ ہے جس پہ مہرے ہیں اللہ کی ولیوں کی اور سلطان بہو جنگ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن دھر کے
وچی کپڑاں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے او شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لو جھٹ کر کے او پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا مل کے پڑھنے پیر جینا دے میرا باہو پیر جینا دے میرا باہو او کدھی لگ دے تر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لے او جھٹ کر کے ہوں توجہ ہے پیر جنا دے میرا باہو وہ کدھی لگ دے تر کے ہوں وہ کبھی ڈوب نہیں سکتے جو میرا کے مرید ہوں بلکہ پیران پیر کی شان یہ ہے کہ ڈوبوں ہوں کبھی ترا دیتا ہے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے نا وہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے ترانے والا جو 12 سال کے بعد بیڑا ترایا تھا سنا ہے نا ہاں اور وہ واقعہ پتہ ہے کہاں پہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سرورد کے روحانی پیشوا انہوں نے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈائریکٹ بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کی ہے آپ فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد غوث پاک رضی اللہ خود حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خلاصۃ القادریہ میں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے لکھتے ہیں خود شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد چل قدمی کے لیے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے کنارے جا رہے تھے دریائے دجلہ تو 90 سال کی ایک مائی وہ وہاں رو رہی ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیوں رو رہی ہے عرض کیا گیا کہ حضور 12 سال ہوئے اس کا بیٹا برات لے کے آ رہا تھا اس کا بیڑا ڈوب گیا وہ آگ بوٹ چھوٹی جو کشتی ہوتی ہے نا آگ بوٹ وہ ڈوب گئی تو یہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد آتی ہے چند آنسو بہا کے چلی جاتی ہے فرمایا غوث پاک فرماتے ہیں اسے کہو رونا بس کر دے وہ اور پھٹ کے رونے لگی کہ یہاں تو راہگیر روز گزرتے ہیں اور تسلیاں دے کے چلے جاتے ہیں جب اس کا رونا دھونا بڑھا نا تو میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ کی بارگاہ دعا شروع کر دی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا میرے رب نے ترا دیا ترایا رب نے دعا میرے غوث پاک کی وسیلہ بنی وہ 12 سال کے بعد بیڑا ترا کوئی کہے جناب تقدیر میں تو ڈوبنا بھی لکھا تھا مرنا بھی لکھا تھا اب 12 سال کے بعد وہ سارے بکھر گئے جناب مچھلیاں کھا گئیں یہ ہو گیا وہ مختلف لوگوں کی بولیاں ہوتی 12 سال کے بعد بیڑا کیسے تر گیا مردہ کیسے زندہ ہو گیا میں نے کہا یہ تو مسئلہ قرآن مجید نے کئی مقامات پہ حل کر دیا دیکھو سورہ بقرہ پڑھتے ہو بقرہ کیا ہے گائے تو بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں کیا ہے آیت نمبر 73 میں کہ اس ولی اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا وقت نہیں ہے اس ولی کامل کی گائے کا چمڑا مردے کو لگایا گیا تو مردہ زندہ ہوا کہ نہیں تو غوث العظم کون ہے بات سمجھ نہیں آئی آپ کو غوث العظم کون ہے سبحان ولیوں کے امام امام الاولیاء ہیں بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردہ زندہ نہیں ہوئے وہ حی الموتى باذن اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا لگانے پہ وہ ذبح شدہ پرندے نہیں زندہ ہو گئے
حضرت عزیر علیہ السلام، یہ سارے واقعات قرآن میں نہیں، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو نہیں اٹھایا جی۔ حضرت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فوت شدہ 70 بنی اسرائیلی زندہ نہیں ہوئے۔ یار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا کیسے بنا، وہ کیسے بولنے لگ پڑا، حرکت کیسے کرنے لگ پڑا؟ جبرائیل امین جس سواری پہ سوار تھے اس کی ٹاپوں سے لگنے والی مٹی اٹھا کے سامری جادوگر نے اس کے منہ میں رکھی، اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ تو حضرت غوث العظم کی شان کیا ہوگی، حضرت غوث العظم کا مقام کیا ہوگا؟ میرے کریم رؤوف جامع الترمذی کے اندر حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی مگر جب پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائیں، پاکیزہ زبان بول جائے، پاکیزہ نین جھڑ پڑے تو رب تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر معلق مشروط ہے، اللہ نے دعاؤں کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا، صدقہ و خیرات کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا، اعمال خیر کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا۔ کوئی دعا کرے گا تو جناب والا مصیبت ٹل جائے گی، صدقہ دے گا مصیبت ٹل جائے گی، تو یہ اعمال خیر کے ساتھ اللہ نے اس کو جناب والا معلق کر دیا ہے۔ مگر تقدیر مبرم جو ہے، آپ صدقے کریں، اعمال خیر کثیر کریں، جو مرضی کریں، وہ نہیں ٹل سکتی۔ مگر امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، اور امام عبد الوہاب شعرانی الجواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں کہ تقدیر مبرم کی بھی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم اول جو ہے وہ صورتاً مبرم ہے مگر حقیقتاً معلق ہے، اس میں اگر کسی کا ہاتھ ڈلتا ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ تو سامعین جی احتشام خیر، تو یہ بیڑا ترایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال اللہ نے ترایا، دعا میرے غوث کی وسیلہ بنی۔ اور کس کا ترایا؟ وہ کون تھا جس کا ترایا؟ وہ سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ المعروف دولہ شاہ گجرات والے، اور وہ کشتی بھی آج تک محفوظ ہے۔ بغداد شریف میں دجلہ کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام یہ سفینہ بستی، اس کے اندر وہ چادر، وہ ٹین والی، اس کے نیچے وہ کشتی کا ڈھانچہ آج بھی موجود ہے۔ بغداد شریف جاننے والے کئی لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی ہے۔ تو وہ یہ سید کبیر الدین شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ گجرات والے، یہ ان کی وہ کشتی تھی جو غوث پاک کی دعا سے تری۔ اور پھر سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، یہ 22 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہے، اور 22 سال ان کی ڈیوٹی تھی غوث پاک کو وضو کروانا۔ کتنے سال؟ 22 سال۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عجیب معاملہ ہے، 22 سال کے بعد انہوں نے جناب والا یہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہے، پھر غوث پاک نے ان کو خلافت دے کے ہندوستان میں بھیجا، یہاں آ کے انہوں نے ڈیرہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ان کے سن وفات اور غوث پاک کے سن وفات میں تو 600 سال کا فرق ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی بھی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دن خود سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ المعروف دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عرض کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور انور، یہ آب حیات کیا ہوتا ہے جس کو پی کے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ زندگی بخشی ہے، تو یہ آب حیات کیا ہے؟ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، وہ جو بقیہ پانی تھا وہ پینے لگے، فرمایا اے کبیر الدین، یہ جو میرے ہاتھ میں پیالہ ہے نا پانی کا، یہ 600 سالہ آب حیات ہے، یہ جو پی لے گا اس کو 600 سالہ زندگی دنیاوی کی مل جائے گی۔ آپ نے وہ لیا، پی لیا، یہ غوث پاک کا بچا ہوا پانی ہے جس کی یہ کرامت اور برکت ہے۔ سید کبیر الدین شاہ صاحب نے پیا رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی 600 سالہ زندگی عطا فرما دی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ، یار میرے غوث کا فیض، سبحان اللہ، میرے غوث العظم کا فیض، اس کا کوئی طول و عرض آپ کو نہیں ملتا، بلکہ میں کہوں خدا کی قسم 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ غریب نواز، یہ فیضان ہے میرے غوث العظم کا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ فیضان ہے میرے غوث العظم کا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ فیضان ہے میرے غوث العظم کا۔ غوث العظم کے فیضان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
آپ نے وہ سنا ہوگا عیسائی والا واقعہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کبھی آپ نے سنا ہے؟ آپ نے بڑا عظیم ایک نام ہے تاریخ میں، سلطان صلاح الدین ایوبی، نام سنا ہے؟ یہ کس کا فیضان ہے پتہ ہے؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رستے میں جا رہے ہیں تو ایک پادری سامنے کھڑا ہے جو ہر مسلمان کو تنگ کرتا ہے کہ جی تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ ان علماء کے اندر وہ شانیں ہیں، امت محمدیہ کے علماء وہ عظمت اور وہ کمالات رکھتے ہیں جو کمالات اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا فرمائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنے طور پہ اس کو جواب دیتا ہے. ایک دن غوث پاک رستے میں جا رہے ہیں، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ اس نے روک دیا. کہا جی آپ اس امت کے اتنے بڑے عالم ہیں، عالم ربانی ہیں، تو یہ مجھے یہ حدیث کا یہ مفہوم سمجھائیے. تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے اس میں کیا شک ہے؟ کہا جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے، تو اگر اس امت کا کوئی عالم ہے تو آپ سے بڑا عالم کون ہے اس وقت؟ تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. حضرت غوث العظم نے فرمایا تمہیں کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ فرمایا اس قبرستان میں ایک سب سے بڑی پرانی قبر ہے، سب سے پرانی قبر، ذرا اس کو زندہ کر کے دکھائیے. فرمایا اچھا اگر میں نے زندہ کر لیا تو؟ کہا جی یہ میرا ہزاروں کی تعداد پہ مشتمل میرا پورا قبیلہ ہے اور اس کا میں واحد پادری ہوں، یہ پوری عیسائی کمیونٹی آپ کا کلمہ پڑھ لے گی، آپ کے نبی کا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. فرمایا بلا سارے قبیلے کو. سارا قبیلہ بلایا گیا. ہزاروں کی جھرمٹ میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عیسائی پادری لے کے گیا. کہاں پہ؟ اس پرانی قبر پہ. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا تمہارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جن کا ہم بھی مؤدب ہیں، یہ بتا وہ کہتے کیا تھے مردہ کو زندہ کرنے کے لیے؟ کہا جی وہ کہتے تھے کم باذن اللہ. آپ کی توجہ ہے یا بس کر دوں؟ وہ کہتے تھے کم باذن اللہ. فرمایا اچھا وہ کم باذن اللہ کہتے تھے. حضرت غوث پاک نے فرمایا کم باذنی. یہ کم باذن اللہ کم باذنی کیوں ہے اس کو میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ نے کم باذنی فرمایا نا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ قبر سے جناب والا وہ کفن جھاڑتا ہوا مردہ کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا اپنا تعارف کروا. وہ پادری کہتے ہیں کیا تو عیسائی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا نہیں میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. میں دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں. اچھا. اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ غوث پاک فرماتے ہیں نہیں قیامت نہیں ہے، تو نے ادھر رہنا ہے، تو اندر قبر میں چلا جا. تو پادری نے کہا جی حضور اب مجھے کلمہ پڑھائیے. آپ نے کلمہ پڑھایا. کہا جی یہ میرے پورے خاندان جو میرا قبیلہ سب کو کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا دیا. آگے جانے لگے غوث پاک رضی اللہ عنہ. اس کا ایک بچہ تھا 10 سال کا. کہا حضور اس پہ دست شفقت رکھ دیجئے، اس پہ نظر کرم فرما دیجئے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسی پادری کے 10 سالہ بیٹے کے سر پہ دست شفقت رکھا. فرمایا جا امت محمدیہ میں اس کا نام گونجے گا. اسی بیٹے کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. یہ غوث العظم رضی اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی میرے غوث العظم کا فیضان ہے. یہ اسی پادری کا بیٹا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جس کے میرے غوث پاک کا ایک دفعہ دست شفقت اگر آ جائے پادری کی بیٹے پہ، وہ امت محمدیہ کا وہ سپہ سالار بنتا ہے جو آج جناب والا ہمارے ہاں ضرب المثل ہے. تو غوث العظم کے دیگر فیضان کی شان کیا ہو؟ اب ذرا توجہ کرنا، اس پہ علماء نے گفتگو کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کہتے تھے، تو غوث پاک نے کم باذنی کیوں فرمایا؟ جی کم باذنی کیوں فرمایا؟ فرمایا اب اس کا جواب تو خیر اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے صفحہ 87 پہ دیا ہے. اس نے دیا ہے یہی واقعہ لکھ کے کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، انہوں نے فرمایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ اس سے منع نہ کیا جائے. آپ نے واقعی کم باذنی فرمایا. کہا حضور کیوں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا کم باذن اللہ فرمانا اس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ فرائض کے درجے میں تھے، قرب فرائض کے درجے میں تھے، اور جو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ قرب نوافل کے درجے میں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک علماء کا جناب معاملہ ہے نا، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے وزیر، ایک ہوتا ہے وزیر کسی بھی محکمے کا، اس کا باؤنڈری اور کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اپنی وزارت، وہ کسی دوسری وزارت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ایسا ہی ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا وہ تمام وزارتوں میں یکساں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گورنر، ایک صوبے کا گورنر ہے۔ اب پنجاب کا جو گورنر ہے وہ سندھ کے معاملات میں دخل دے سکتا ہے؟ نہیں، سندھ کا اپنا گورنر ہے۔ مگر جو صدر ہوتا ہے نا وہ تمام گورنروں کی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہر ولی کا ایک اپنی باؤنڈری ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ان کے پاس ایک خادم بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور میں ملتان جا رہا ہوں تو ذرا نظر فرمانا۔ فرمایا فلاں تک میری حد ہے، آگے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھیں گے۔ تو یہ بھی میں عرض کر دوں، بوادر و نوادر جو اشرف علی تھانوی کی کتاب کا پہلے میں حوالہ دے گیا ہوں نا، اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایریا وائز نظم و نقش سنبھالنے کے لیے اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو کیا یہ شرع شریف سے یہ بات ثابت ہے؟ تو اشرف علی تھانوی نے جواب بڑا معقول دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ کہا اس کے جواز کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عدم جواز کی دلیل نہیں، یعنی اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی کے ساتھ متصل ایک سوال پوچھا گیا کہ نالین شریف میں لوگ بطور برکت وہ پھول بوٹے بنا کے بطور برکت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کہا اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی بوادر النوادر میں ایک اور میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے، ایک اور مقام پہ سوال ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں درخت لگانا سائے کے لیے جائز ہے؟ کہتے ہیں اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، لوگ پوچھیں نا 11ویں شریف کہاں لکھی ہوئے، ہم کہیں نا کہاں لکھی ہے ناجائز ہے، کہتے ہیں یہ تو بڑا جہلوں والا جواب۔ میں نے کہا یہی جہلوں والا جواب تو تمہارے ڈیڈی بھی دیتے گئے، وہ سمجھ نہیں آئی تمہیں، بات سمجھ آئیے؟ تو اشرف علی تھانوی نے خود کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ایریا وائز نظم و نقش سنبھالنے کے لیے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ شذی شریف میں ایک واقعہ ہے، دلی کا نظام گڑبڑ ہو گیا تو ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا کہ جی دلی کا نظام بڑا گڑبڑ ہے۔ کہا یار جس کے ہاتھ میں نظام ہے نا وہ کہتا ہے جس طرح چلتا ہے چلنے دیں۔ کہا جی وہ کہاں پہ؟ کہا فلاں جگہ جو ہے نا وہ کھکھڑیاں بیچ رہا ہے۔ تو وہ گیا جناب اس فقیر کو کہا مجھے کھکھڑی دیں۔ فقیر نے ایک کانچ کاٹی نا، اس کو دی، اس نے کھائی، جان بوجھ کے اس نے تھوک دیا، نہیں کڑوی تھی، کسی اور ذرا دوسرا دیکھ۔ تو انہوں نے دوسری کاٹ کے دی، تیسری کاٹ کے دی، انہوں نے کہا واقعی یہ بس جیسے چلتا ہے چلنے دیں۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا۔ وہ بندہ پھر اس فقیر کے پاس گیا کہ آج کل نظام بڑا ٹائٹ ہے۔ فرمایا بندہ بھی بڑا ڈاڈ آیا، آخر جی کتنے وے؟ فلانی جگہ تو لوگوں نے پانی پیوا رہا۔ فقیران دی انداماں بھی بڑی عجیب ہے نا، وہ پانی پیوا رہا۔ وہ گیا نا جناب تے جناب آئے بزرگوں پانی دے انہاں دیتا نا تے جان بوجھ کے گھٹ بھر کے نہ کہ جناب پتہ نہیں کوئی گلاس خراب سی یا کہ مزہ نہیں آیا، حضرت پھر دوبارہ بھر کے انہیں گلاس لے کے ٹکا کے منہ دیتا۔ فرمایا سارن تو کھکھڑی والا سمجھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایریا وائز اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ معاملہ جواز اور عدم جواز کا نہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے یہ بات۔ اچھا میں نے ویسے اتفاق سے یہ ٹچ دے دیا، اگر آپ اجازت دیں تو قرآن کی آیت پڑھ دوں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اچھا میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں، یار قرآن مجید سن کے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھ دوں، سبھی سبحان اللہ کہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔
فرمایا یہ بات ہم نے زبور شریف میں بھی لکھی ہے، اب قرآن کی زینت بھی بن رہی ہے، زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس کے تحت ایریا وائز نظم و نقش وہ ساری بات آ جاتی۔ یہ صرف زمین کے وارث نہیں ہیں، یہ جنت کے بھی وارث ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 63 پڑھ دوں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جنت کا وارث بھی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بنایا ہے۔ بلکہ سورہ مریم آیت نمبر 63 کی آیت دوسری ہے، یہ جو میں نے پڑھی تھی یہ سورہ زخرف آیت نمبر سورۃ الزخرف 25واں پارہ آیت نمبر 72 تھی۔ سورہ مریم کی بالکل ایک ہی الفاظ ایک طرح کے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَ تَقِيًّا۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ المؤمنون اس کی آیت کیا ہے؟ أُولَئِكَ هُمُ الوارثون۔ نہیں اب میں آگے تب چلوں گا جب آپ سارے سبحان اللہ کہیں گے۔ صوفیاء کی محفل میں میں ذرا بڑا محتاط رہتا ہوں، اور جب اتنے بڑے عظیم عارف کھڑی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوں تو بہت احتیاط چاہیے، پھر بے باکی بڑا نقصان دیتی ہے۔ اس لیے میں بہت جو ہے نا وہ ٹھنڈے میٹھے انداز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ذرا قرآن سن کے پیار سے سبحان اللہ اور محبت سے کوئی سبحان اللہ۔ أُولَئِكَ هُمُ الذين يرثون الفردوس۔ فرمایا یہ نیک بندے وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کی دعائیں کرتے ہو نا اس کے وارث۔ معارف الاکابر کے اندر اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے کہ غوث پاک دا مر گیا دھوبی تے قبر وچ فرشتے آ گئے، مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ ماں دینو کا تیرا دین کیڑا؟ میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ فرشتے آکھیا میرے اللہ بڑا عجیب بندہ ٹکریا، اساں تیری گل کردے آں میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ پوچھ دے دین دے آندا میں غوث پاک دا۔ اللہ فرمایا ہن جڑا ساری زندگی غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہیا تساں اس کو اور پوچھنا کی جان دے۔ ایک میرے کو آ گیا نہیں جی نہیں گل سمجھ نہیں آئی، مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس ربی اللہ نہیں آکھیا، اس آکھیا میں غوث پاک۔ ایک کوئی جواب ہے؟ میں کہ تن میں کہ پہلی تے گل ہے تیری بزرگاں لکھیا، ساڈے تے لکھیا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں کہ اصل تن گل سمجھ نہیں آئی۔ آکھے جی کیویں؟ میں کہ جناب اس عرصہ دراز غوث پاک دے کپڑے دھوتے ہیں تے فرشتے پوچھے نا مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس آکھیا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ مطلب ہے میرا اوہی رب ہے جڑا میرا غوث دا رب ہے، میرا اوہی دین ہے جڑا میرے غوث دا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ او یار غوث پاک دے کپڑے دھونا لیندی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو خیر بات طویل ہو گئی۔ سامع نذیر شام، پتہ نہیں یہ وراثت کی بات کہاں سے چلی تھی، کوئی یاد ہے آپ کو؟ کوئی یاد ہے؟ نہیں کوئی بات اور میں کر رہا تھا، چلو خیر۔ تو سامع نذیر شام حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتم کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامع نذیر شام جنہوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا ہے، ان کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی سلاسل ہیں۔ اچھا وہ سچی کم بزنی، ہاں وہ اب یاد آیا، ہاں کہ ہاں جی۔ تو ایریا وائز اللہ نے اولیاء کو شکر یاد آ گیا، بیچ میں مسئلہ رہ گیا تھا۔ ایریا وائز نظم نقش سنبھالنے کے لیے اولیاء کی ڈیوٹی ہیں، تو ہر ولی کا ایک اپنی باؤنڈری ہے، ایسا ہی ہے جس طرح ہر ولی مخصوص ایریا کا ولی ہوتا ہے،
اسی طرح سابقہ جتنے بھی انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت بھی زمانی اور مکانی رکھی ہے. مخصوص قوم کے لیے نبی، مخصوص علاقے کے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو کیا پوری نسل انسانی کا نبی؟ نہیں، ان کی قوم کا نبی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودا، ہود علیہ السلام کو کیا پوری بنی نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا؟ نہیں، قوم عاد کا نبی بنا کے بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو صرف قوم سمود کا نبی بنا کے بھیجا گیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو صرف مدین والوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو ہر نبی کی اپنی ایک باؤنڈری ہے، اور ہر نبی عالم شہادت کا نبی ہے، عالم غیب کا نبی نہیں. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، تو جس کو زندہ کیا اس کا تعلق عالم دنیا سے نہیں ہے، عالم برزخ سے ہے. تو آپ عالم دنیا کے نبی تھے، عالم برزخ کے نبی نہیں ہیں. ان کی نبوت مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے ہے، مخصوص زمانے کے لیے ہے، مخصوص عالم کے لیے ہے، عالمین کے لیے نہیں. اب جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب مردے کو زندہ کیا تو وہ ان کی باؤنڈری سے باہر تھا، وہ ان کے جہان سے باہر تھا، عالم برزخ میں تھا. اس لیے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تو اپنے حکم سے اس کو زندہ کر دے، میری ڈیمانڈ ہے. اور مصطفیٰ کریم کی جو نبوت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے. اور مصطفیٰ کریم کے نائب ہیں غوث الاعظم. ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، اور غوث الاعظم کی نبوت بغداد تک محدود نہیں ہے. ہاں سوری، آپ کی ولایت وہ جناب والا بغداد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بغداد کا علاقہ تو غوث الاعظم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیا تھا. یہ مزے کی بات آپ کو عرض کروں، حضرت خواجہ غریب نواز پاک نے مانگا تھا بغداد کا علاقہ، فرمایا نہیں، وہ میں شہاب الدین کو دے چکا، تجھے ہند دے دی ہے. انہیں اس طبی جھکی سبحان اللہ کو یار، اوہ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. آئے ہائے. تو سامع نزی اتشام سبحان اللہ. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے وہ عالم شہادت کے لیے بھی ہے، عالم غیبت کے لیے بھی ہے، عالم برزخ کے لیے بھی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے قدم پہ ہیں، حضور کے نائب ہیں. جہاں تک میرے نبی کی نبوت ہے غوث پاک کی وہاں تک ولایت کا فیضان ہے. تو عالم برزخ میں وہ تھا، فرمایا کم بیزنی، علاقہ وہ بھی میرا ہے، کھڑا ہو جا. اب سمجھ آئیے کم بیزن اللہ اور کم بیزنی کی. تو سامع عزیزم، یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے، یہ مقام ہے. یہ تو نہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمایا، سبحان اللہ. اب آئیے ذرا توجہ کرنا، میں ایک ہی بات کرتا ہوں. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو جو فیضان ہے، فیضان، وہ فیضان محدود نہیں ہے. جس سلسلے کا بھی بزرگ دیکھ لو، سلسلے نقشبند کے روحانی پیشوا دیکھ لو، حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، آپ جناب والا حضرت عبداللہ بلحی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، انہوں نے اس میں لکھا کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر فرمایا تھا کہ 150 سال کے بعد بخارا میں ہمارا روحانی بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا محمد، وہ ہمارے فیض کا محتاج ہوگا. 157 سال کے بعد، 157 سال کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب ان فوان شباب میں قدم رکھا نا تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. آپ نے فرمایا آپ کا حصہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہے، غوث پاک کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے یہ وظیفہ کریں، الغیاس الغیاس یا محبوب سبحانی. محبت سے کہو سبحان اللہ. آج کل نقشبندی سلسلے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ نقشبندیت کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں دیوبندی لوگ، جو یا غوث الاعظم پہ شرک کے فتوے دیتے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے یہ بھی پڑھو،
حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک سے فیض لینے کے لیے 157 سال کے بعد وظیفہ یہی کیا، الغیاث الغیاث یا محبوب سبحانی۔ اور جب غوث پاک حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ کیا، غوث پاک نے فیض دیا، پھر شہنشاہ نقشبند نے غوث پاک کی بارگاہ میں کیا عقیدت پیش کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ اشعار پڑھ دوں جو غوث پاک کی شان میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی نے کہے ہیں۔ بادشاہ ارض و عالم شاہ عبد القادر، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر، بادشاہ آئے ہائے محبت سے کوئی سبحان اللہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ شاہ نقشبند بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بولا جی؟ بادشاہ ارض و عالم شاہ عبد القادر، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر، آفتاب و مہتاب و عرش کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر۔ یہ شہنشاہ نقشبند فرما رہے ہیں، فرمایا دو عالم کا بادشاہ ہے کون؟ عبد القادر جیلانی، سرور اولاد آدم۔ کیا ہے جی؟ سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر، اولاد آدم کا سرور و سردار ہے۔ آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر۔ میں یہ ساری روشنیاں شمس و قمر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، عرش و کرسی میں، یہ اس نور اعظم کا صدقہ ہے۔ وہ نور اعظم کس کا؟ فرمایا شاہ عبد القادر۔ خواجہ غریب نواز پاک رحمۃ اللہ علیہ 57 دن خود حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کی جی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے فیض حاصل کیا۔ تو غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے نا، قدمی حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اس حوالے سے میں بڑا مختصر عرض کرتا ہوں، میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ شریف کی یہ 28ویں جلد ہے، اس میں 4 رسائل ہیں۔ ایک رسالہ ہے 361 صفحہ پہ فضائل و مناقب کے ٹائٹل سے، صرف اس ایک قدمی حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ کا جواب اعلی حضرت نے دیا، 6 صفحات پہ مشتمل۔ پھر اس سے آگے 31 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے طرد الافاعی ان حما ہادن رفع الرفاعی، یہ بھی اعلی حضرت کی کتاب ہے۔ اس میں بھی حضرت غوث الاعظم کی وہ شان بیان کی اعلی حضرت نے۔ میں آپ کو دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، اس سٹائل کے یہ انداز مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملا جو اعلی حضرت نے اپنایا۔ اور اس سے اگلا پھر ایک رسالہ ہے 30 صفحات پہ فتاوی کرامات غوثیہ، اسی کے اندر وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، قدمی حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ نہیں جتنا آپ حکم دیں۔ اچھا یہ بات تھوڑی طویل ہے، چلو میں مختصر کرتا ہوں۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوال ہوا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے قدمی حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، یہ آپ کے زمانے کے یعنی ظاہری زمانے کے اولیاء کے لیے ہے یا ما قبل آپ کے جتنے ولی گزرے، ما بعد جتنے گزریں گے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ میرے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد اور مدار سنیت اور اس کا انکار، بلکہ اس میں تردد، گمراہی اور ضلالت، اس قسم کے امور ان مسائل سے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا، اس کا کوئی انکار کرے تو اس پر ہم کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا، مگر جو اولیاء کی شہادتیں ہیں اور بالخصوص حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان ہے اور ائمہ اکرام سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے
کہ غوث پاک کا یہ جو قدم ہے نا، یہ صرف آپ کے زندگی میں جو ظاہری زندگی میں اولیاء تھے صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ آپ سے جو مقدم علماء ہیں، جس حضرت معروف کرخی، با یزید بستامی، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، ابو سعید خراز جو کہ غوث پاک کے خود شیخ ہیں، فرمائیے، اور حضرت غوث پاک کے زمانے کے کون؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ و دیگر، اور آپ کے بعد کے جو مشائخ ہیں جیسے شہنشاہ نقشبند، خواجہ غریب نواز، اور فرمایا ان سب سے اعلیٰ اکمل افضل غوث پاک کی ذات ہے، اور غوث پاک کے بعد جتنے اکابر تا زمانہ سیدنا امام مہدی، وہ جس سلسلے بھی ہوں، جس سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہو، غوث ہوں، قطب ہوں، امامین ہوں، اوتاد اربع ہوں، بدلائے سبع ہوں، ابدال سبعین ہوں، نقبا ہوں، نجبا ہوں، ہر دور کے عظماء قبراء ہوں، سب غوث پاک کے فیض کے محتاج ہیں۔ اب یہ بہت سارے غوث پاک اعلی حضرت کے یہ اشعار ہیں، غوث پاک کی منقبت ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، میں چلو ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اعلی سبحان اللہ، سبحان اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو ہے نو شاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، ہائے ہائے، تو ہے نو شاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، یہ تیرہ تو سب کو آتا ہے نا، تو جو غوث پاک کے نیازمند نے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کم از کم لفظ تیرہ سارے کہیں، وگرنہ مجھے شک پڑ جائے گا کہ کوئی عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا، نہیں سارے نہیں بول رہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے۔ غوث پاک آپ کا جو سر انور ہے اس کی شان ہی جداگان ہے۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج گلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ، جو ولی قبل تھے، اعلی حضرت کا فتویٰ بھی آپ نے سنا ہے نا، اس فتوے کو شاعری کی زبان میں سن، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، کون سے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، کس گلستان کو نہیں
فصل بہاری سے نیاز نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا. اب اعلی حضرت نے کمبینیشن کیا دیا، چشت، بخارا، عراق، اجمیر سب کو اکٹھا کیا اور کیا فرمایا؟ مزرعہ کھیت کو کہتے ہیں، مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر. ہائے ہائے، فرمایا یہ ولایت کا جو کھیت ہے وہ اجمیر بھی، بخارا بھی، چشت بھی، سب کو سلام ہے. پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ، کشت کھیت، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اے میرے محبوب غوث، وہ کون سا ولی کا آستانہ ہے، وہ کون سی ولی کی درگاہ ہے جس پہ تیرا جھالا نہیں برسا، موسلا دھار تیرے فیض کی بارش نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اللہ کو تاج فرق، یار قسم سے بڑا کمال کا شعر ہے. سبحان اللہ. تاج فرق اور رفا کس کے قدم کو کہیے، فرمایا کس کے سر کے، کس کے قدم کو ولی کے سر کا تاج کہتے ہیں. ہائے ہائے. تاج فرق اور رفا کس کے قدم کو کہیے، سر جسے باج دے، بات خراج عقیدت، سر جسے باج دے وہ پاؤں ہے کس کا تیرا. توجہ کر رہا ہوں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، ہائے ہائے وہ ہے تلوار تیرا. سورج اگلوں کے، سورج اگلوں کے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا. خیر یہ بہت لمبی منقبت ہے، یہ بہت لمبی منقبت ہے. سبحان اللہ. کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا، گردنیں جھک گئیں بچھ گئے دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا. کشف ساق فرمایا جب قیامت کے دن وہ لوگ جو ہے نا بڑے عجیب سہم جائیں گے. کشف ساق یہ جو حساب کتاب کا معاملہ شروع گیا، فرمایا نہیں یہ جو روشنی تھی نا یہ تو تیرے قدم کا وہ پردہ ہٹا تو تیرے قدم کا نور حشر میں اتنا چمکا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ساق کھل گئی ہے. سبحان. خیر یہ بہت طویل ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہر شخص اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ ضرور محبت رکھتا ہے، رکھنی بھی چاہیے، اور اپنے ولی کو، اپنے مرشد کو جو سمجھتا ہے وہ کسی کو نہیں سمجھتا. فرمایا ٹھیک ہے مگر یہ تیرے میرے چاہنے کی بات نہیں ہے نا، یہ چاہا اس کا ہے جس کے ہاتھ میں میزان فضل ہے. غلبہ شوق اور چیز ہوتی ہے اور ثبوت دلائل اور چیز ہوتی ہے. ہیں جی سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں جو غوث پاک کا مقام ہے نا، سبحان اللہ. اچھا یہ جو اگلی چیز ہے اس کی تائید میں، یہ قدم ہادی الی رکبۃ کل ولی اللہ کی تائید میں اعلیٰ حضرت لائے. یہ اسی فتاوی رضویہ شریف کی صفحہ 396 پہ بھی ہے، صفحہ 386 پہ بھی ہے، صفحہ 373 پہ بھی ہے، صفحہ 364 پہ بھی ہے، صفحہ 393 پہ بھی ہے. یہ سارے میں نے الحمدللہ پڑھا ہوا ہے. اس میں یہ ایک معروف روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں
جو لکھنے والا قوم ہے امام شتنوفی، بہجت الاسرار، امام شتنوفی کوئی عام بندہ نہیں ہے، امام ذہبی جو فن رجال کے امام ہیں وہ امام شتنوفی کے شاگرد ہیں، یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، بلکہ یہ پھر آگے جا کے بات ہوگی طرد الافائی انحما حادن رفع رفائی، اس میں تفصیل موجود ہے، میں وقت بچا رہا ہوں، اعلی حضرت نے اس ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ امام ذہبی نے امام شتنوفی کو 3 لقب دیے، امام الاوحد، امام یقطع اور امام الشان، اعلی حضرت نے یہ تینوں القاب لکھے۔ فرمایا امام شتنوفی اتنے پائے کا عالم ہے کہ اس اسماء الرجال کے اتنے، اس فن کے اتنے بڑے عالم امام ذہبی بھی جن کو امام یقطع اور امام الشان کا لقب دیتے ہیں، امام ذہبی ان کے شاگرد ہیں امام شتنوفی کے۔ امام شتنوفی نے بہجت الاسرار جو لکھی ہے نا، اس کے اندر بہت روایات، ان میں سے ایک روایت جو حضرت شیخ یعقوب ادریسی رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، حضرت غوث العظم نے فرمایا انا حجت اللہ علیکم جمیعکم، میں تم سب پہ اللہ کی حجت ہوں، انا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووارثہ فی الارض، میں رسول اللہ کا وارث ہوں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور زمین میں مصطفیٰ کا وارث ہوں۔ الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل لا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، میں جنوں کا بھی شیخ ہوں، میں ملائکہ کا بھی شیخ ہوں، بلکہ میں انا شیخ الکل، میں سب کا، اللہ کی مخلوق سب کا میں شیخ ہوں، جتنے ولایت کی جس درجے میں سب کا شیخ۔ ہاں یہ آگے اعلی حضرت نے پیچھے کہا ہے کہ جو جمیع صحابہ، بلکہ میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، اعلی نے فرمایا کہ ائمہ کرام کے نزدیک جن ہستیوں کی افضلیت منصوص ہے، جیسے کہ جملہ صحابہ اکرام و بعض اکابر تابعین عظام کہ جو کہ والذین اتبعوا بإحسان کے تحت آتے ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی سب کی گردنوں پہ میرے غوث کا پاؤں ہے۔ ایک بات میں نے کی ہے کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ اس پہ ہم کو کوئی انکار کر دے تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ایک چیز میرے نظر سے گزری ہے یار، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو سنا دوں، یعنی کہ جو انکار کرے وہ بھی ذرا تھوڑا سن لے۔ یار میں اصل ٹائم آج سعادہ صاحب نے مجھے بڑے عجیب امتحان میں ڈال دیا ہے جی، اب ڈھونڈنا پڑے گا جی وہ سبحان صلاۃ والسلام، درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام۔ یہ جناب والا 391 صفحہ پہ حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ کی جناب والا یہ پیچھے سے بیان چل رہا ہے، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے دلائل نا آپ فرماتے ہیں کہ خصوص کا انکار نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے، اور عبد القادر کی غلامی سے انکار قادر مطلق سے دور لے جاتا ہے۔ یہ کمال اعلیٰ حضرت کے یہ لفظ ہے، سبحان اللہ۔ تو خیر میں بات طویل ہو جائے گی، میں عرض کروں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جناب والا حضرت غوث العظم فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی شیخ، میں جنوں کا بھی شیخ، میں ملائکہ کا بھی شیخ، فرمایا مجھے کسی پر قیاس نہ کر، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کر۔ اس طبیعون سبحان اللہ تو اتنی آنکھ نہیں سے۔ اچھا یہ ایک بات میں آپ کو کی خدمت میں عرض کروں، ایک رسالہ فتاوی کرامات غوثیہ، یہ بھی 30 صفحات پہ مشتمل ہے، میں ایک چیز اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ اچھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ تو آپ نے سنا ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، غوث پاک نے یہ فرمایا کیوں ہے، اس کی تائید اور سپورٹ میں سنیے۔ جب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات
براق پہ سوار ہونے لگے نا تو براق نے خوشی سے اچھل کود کی، تو جبرائیل امین نے اس سے ڈانٹا براق کو کہ تو کیا کر رہا ہے، نبی پاک نے تجھ پہ بیٹھنا ہے، یہ شوخیاں دکھا رہا ہے۔ تو وہ سہم گیا، اس نے کہا یا نبی اللہ اگر کرم نوازی فرما دیں تو قیامت کے دن بھی مجھے ہی سواری چن لیں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، قیامت کے دن تو ہی میری سواری ہوگی۔ یا نبی اللہ پھر اس طرح کریں مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور وہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ نقش ہو گیا کہ یہ نشانی ہے قیامت کے دن۔ وہ پھولا 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 پھولا، خوشی سے اتنا پھولا کہ 40 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ڈیٹیل سے یہ ساری چیز بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ 40 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ تو آقا کریم جب اس براق پہ سوار ہونے لگے نا تو بظاہر تھوڑی دقت محسوس کی، تو روح غوث تشریف لے آئی۔ سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بھی، میں پھر واٹس ایپ پہ آپ کی سما خراشی کروں گا، کرم نوازی فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے 30 صفحات پہ مشتمل پورا فتویٰ دیا ہے، یہ فتاوی کرامات غوثیہ، پورا فتویٰ صرف اس ایک قدم حاضی علی رکبۃ کل ولیہ کہ بیس اور بنیاد کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ جب حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، روح غوث آگے بڑھی، یا نبی اللہ میری گردن پہ پاؤں رکھیے اور سوار ہوئی براق پہ۔ میرے نبی نے جب غوث پاک کی گردن پہ قدم رکھا نا تو میرے قریب نبی نے فرمایا قدمی علی رکبتک وقدمک علی رکبت کل اولیاء اللہ تعالی، میرا پاؤں تیری گردن پہ، تیرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس کی اصل ہے، قدم یازی علی رکبتک۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت تو غضب کرتے ہیں جب قلم چلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جا کے تقریباً کوئی 12-13 دلائل دیے کہ اس میں شک نہ کرنا، وہ اس میں کہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آٹ ادھر تھی کہ نہیں، امیسہ بنت ملحان حضرت انس کی والدہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سامنے ٹہلتا دیکھا کہ نہیں، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت جنت میں سنی کہ نہیں، وہ ساری حدیثیں ڈیٹیل سے اعلیٰ حضرت لائے کہ یہ پھر کیوں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا، وہ پوری ڈیٹیل اعلیٰ حضرت کی۔ آگے اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں، فرمایا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس میں شور کر رہا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت روح غوث جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئی تھی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، اور میں تو غوث پاک کا یہاں انکار کرتا ہے، میں تو غوث پاک کو بیت المعمور میں ثابت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صفحہ 465 ابن جریر کا حوالہ، ابن ابی حاتم کا حوالہ، ابو یعلا کا حوالہ، ابن مردویہ کا حوالہ، بیکی کا حوالہ، ابن عساکر کا حوالہ، سب کے جناب والا حوالے سے یہ حدیث لکھی۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حدیث جو ابن جریر نے بھی لکھی، ابن مردویہ نے بھی لکھی، امام بہقی نے بھی اس کو لکھا، ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا، حافظ ابو یعلا نے بھی اس کو درج کیا۔ یہ سب کے حوالہ دے کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب کریم رؤوف الرحیم نبی بیت المعمور کے پاس گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری امت کو بیت المعمور کے پاس ملاحظہ فرمایا، پوری امت کو، اور وہ منقسم تھی، 2 طبقوں میں تقسیم تھی، ایک اجلے ہوئے کپڑوں میں سفید کاغذوں کی طرح، اور ایک خاکستری لباس میں جس طرح میلے کچالے کپڑے ہوتے ہیں ان میں، اور وہ دونوں گروہ الگ الگ تھے، ایک سفید پوش بزرگ سفید کپڑوں میں سفید کاغذوں کی طرح، اور ایک خاکستری کپڑوں میں۔ فرمایا جو خاکستری کپڑوں میں تھے وہ بھی اس مقام کو پہنچے کہ بیت المعمور کے پاس موجود تھے، اور یہ جو سفید کپڑوں والے تھے نا انہوں نے بیت المعمور کے اندر میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پگلے غوث پاک کو باہر میلے کچالے کپڑوں میں تلاش نہ کر، وہ پہلی صف میں مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت اچھا یہ جو رسالہ ہے نا طرد الافائی ان حما ہادن رفع الرفائی، اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟
موذی سانپوں کو دور کرنا اس ہادی برحق غوث پاک کی بارگاہ سے جس کے وسیلہ سے امام رفاعی کو رفعت بخشی گئی۔ یہ رسالہ پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیوں لکھا؟ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، میں بس یہ آخری ختم کر دیتا ہوں یار، بات طویل ہو جائے گی۔ یہ پورا رسالہ الحمدللہ مجھے یاد ہے اور اس پہ میں نے پوری تقریر کی ہوئی ہے، وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا بس آخری بات ہے، فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا، یا نبی اللہ پہلے میری روح آتی تھی سلام کرنے، اب میں جسم سمیت آیا ہوں، دست انور اس کے دست بوسی کا شرف بخشیے، تو غوث پاک وہ موجود تھے، انہوں نے سارا منظر دیکھ کے سید احمد کبیر رفاعی کی بیعت کی۔ یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، فرمایا بڑے موذی سانپ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی غوث پاک کی بارگاہ کے لیے۔ فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ ہاتھ سب سے پہلے چوما کس نے تھا؟ یار اعلیٰ حضرت کو سلام ہے خدا کی قسم۔ فرمایا جو تم شعر پڑھتے ہو نا، یہ شعر امام رفاعی نے سنے کس سے تھے؟ نزہۃ الخاطر کا حوالہ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، اسی یہ 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک تھی 38 سال، آپ پہلا حج کرنے گئے تو آپ کے قافلے میں 11 سال کا ایک بچہ تھا جس کو کہتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت غوث العظم تفریح الحاطر کا حوالہ، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ پہلے میری روح حاضر ہوتی تھی، یہ وہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، یہ سارے اشعار جو ہے نا یہ غوث پاک نے پڑھے، غوث پاک نے یہ اشعار پڑھے، یا نبی اللہ پہلے میری روح جو ہے وہ سلام پیش کرنے حاضر ہوتی تھی، آج میں خود حاضر ہو گیا ہوں، یا نبی اللہ دست مبارک دست بوسی کا شرف بخشیے۔ میرے کریم نبی نے اپنا دست انور باہر نکالا اور غوث پاک نے پہلے اس کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے سر پہ رکھا، یہ تینوں لفظ موجود ہیں۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر سید احمد کبیر رفاعی دیکھ رہے تھے، اس وقت آپ کی عمر تھی 11 سال، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ پھر جب آپ جوان ہوئے، عنفوان شباب میں قدم رکھا، تو سید کبیر احمد رفاعی تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، یہ کتاب امام جلال الدین سیوطی کی، اس کے اندر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ پھر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ برسوں بعد گئے، پھر غوث پاک کی اتباع میں انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور غوث پاک کی اتباع میں وہ غوث پاک کے اشعار پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور باہر نکلا اور آپ نے بوسہ دیا۔ فرمایا یہ تو غوث پاک کے صدقے ان کو دست بوسی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی چونکہ کتب تھے اس لیے یہ جناب ان کی بیعت کی غوث پاک نے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جب غوث پاک مقام قطبیت پہ فائز تھے تو غوث پاک کے وسیلہ سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو کتب بنے وہ حضرت علی بن حیتی تھے، ان کے بعد کتب بنے حضرت خلیل سرسری۔ اب ان کا واقعہ بھی میرا دل کر رہا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 10 بندے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اپنی خواہشیں لے کے، 10 کی جتنی مرادیں تھی غوث پاک نے پوری کی۔ خلیل سرسری رحمت اللہ نے عرض کیا، حضور میں تو قطبیت مانگنے آیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا جا تجھے بھی کتب بنا دیا جائے گا۔ تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 7 دن پہلے آپ کو غوث پاک کی دعا کی برکت سے مقام قطبیت نصیب ہوا۔ فرمایا سید احمد کبیر رفاعی تو بعد میں ہیں۔ یہ بڑا زبردست رسالہ ہے، اس میں بڑی اعلیٰ حضرت نے غوث پاک رضی اللہ، بلکہ غوث پاک کی جو منقبت آپ سن رہے ہیں نا، خدا کی قسم ابو عبداللہ بطاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرد الافائی عن حماد رفع رفاعی میں ہیں، وہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا مجھے غوث پاک کے منقبت سنا۔ تو انہوں نے سنانا شروع کیا تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باہر سے آیا نا، اس نے کہا خبردار میرے مرشد کے سامنے صرف میرا ذکر کر، کسی اور کا ذکر نہ کر۔
اعلی حضرت نے لکھا کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی غضب کی نظر اس پہ فرمائی کہ وہیں مر گیا۔ فرمایا ہے کون جو غوث پاک کی منقبت کو روکے؟ جرت کس کی ہے؟ فرمایا میں تو بڑا چھوٹا سا آمد ہوں غوث پاک کا۔ یہ لفظ ہیں۔ جب غوث پاک نے قدم یازی علی رکبت کل ولی اللہ فرمایا تھا نا، آپ نے علی رکبتی فرما کے عرض کیا تھا کہ اے عبد القادر جیلانی میں چھوٹا سا آمد ہوں تیرا، میری گردن پہ بھی خیر۔ تو جناب والا آپ نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو لے جا، اس معروم کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی لاش کو لے گئے، دفنا دیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یاد رکھو، یہ اسی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر بغداد شریف جاؤ کوئی کام پہلے اپنا نہ کرنا، پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ فرمایا کوئی صاحب حال اللہ کا ولی بھی غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد جائے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، اللہ اس کا حال سلب فرما لیتا ہے۔ یار باتوں سے باتیں نکلتی رہیں گی، یہ تو میں چلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔